القيم أنثرها خلقا وشيم أملأها أملا وهمم أعكس منها صورتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. میں آسیہ مدنی ہوں اور ہمارے پروگرام جسٹ فکس اٹ میں آج ہم نے انتخاب کیا ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم موضوع کا، اور وہ موضوع ہے اسپوائلنگ اے چائلڈ ود اوور پرووائڈنگ. ماں باپ سے کوئی پوچھے، ماں باپ تو جان دینے کو تیار ہیں، جسم کے کپڑے اتار کے دینے کو تیار ہیں. ہمارے بچوں کو ہماری موجودگی میں کسی کمی کا احساس نہ ہو. ہمارے بچے اپنے آپ کو کسی کے درمیان اپنے آپ کو نکو یا کمتر محسوس نہ کریں. ہمارے بچوں کے پاس اتنی چیزیں ہونی چاہیے کہ وہ اتنے کانفیڈنس ہو جائیں ان کو زندگی میں کسی محرومی کا احساس نہ ہو. زبردست بات تو بڑی زبردست ہے، اور یہ میرا نہیں، ہر ماں یا باپ کا خواب ہے. لیکن سم ٹائمز یہ سپورٹیو رویہ اسپوائلنگ بھی تو ہو جاتا ہے. اور مینی اے ٹائم، میں نے سم ٹائمز کے لیے کہا، اور مینی اے ٹائم ہم یہ والے رویے کو ایکسرسائز کرتے کرتے اس کو اوور انڈلجنس میں لے آ جاتے ہیں. آپ کہیں گے اوور انڈلجنس کیا ہے؟ محبت کی جتنی چاہے زیادتی ہو وہ کبھی بھی کم ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. محبت تو جتنی ہوگی اتنی ہی اس کی ضرورت ہے. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ محبت میں، فائدہ مند محبت میں اور خراب کرنے والی محبت میں اوور انڈلجنس ہی کا فرق ہے. جب ہم بچوں کے سائنس پروجیکٹ خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے اس کو لٹکایا ہوا ہے، ڈریگ کرتے جا رہے ہیں اور ہم اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یا پھر ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے جو اکیڈیمک چیلنجز آ رہے ہیں اس کے اندر ان سے زیادہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر یہ بچوں کے مسئلے کے بجائے ہمارا مسئلہ بن جاتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ بچوں کی جب ہوم ورک اسائنمنٹس ڈیلے ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو پے کر کے ان کا کام کمپلیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. ویدر از اٹ یوزفل؟ نو. عجیب بات یہ ہے، ہمیں تجربے نے اور سٹڈیز نے یہ بتایا ہے کہ یہ ساری قربانیاں جو ہیں بچوں کو سپورٹ کرنے کے بجائے اسپوائل کر رہے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں اس کے کیا کیا نقصان ہے. سب سے پہلا نقصان، ہمارا بچہ سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے. اس کو نظر آتا ہے امی یا ابا کی زندگی کا محور میں ہی ہوں. جو بھی میری فیلئر یا میری جو ہے وہ میرے امی ابا کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تو اس کے اندر لیک آف ایمپتھی آ جاتی ہے. ایمپتھی کیا چیز ہے؟ کسی انسانوں کی ہیومینٹی کے بیسس پہ فیلنگز کا احساس کر لینا، ان کو انڈرسٹینڈ کر لینا. ایسا بچہ بہت مشکل لیتا ہے لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں. اس کو لوگوں کے شوز میں کھڑے ہو کر ان کو سمجھنا نہیں آتا. یہ بات، یہ بچہ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. اللہ نے انسان کی تربیت ایسی کی ہے کہ جب دنیا میں مشکلات آتی ہیں اور بندہ ان مشکلات پر اوور کم کرنے کے لیے اسٹرگل کرتا ہے تو بندے کی ڈیسائیڈنگ پاور ڈیولپ ہوتی ہے. پلس جب وہ اوور کم کر لیتا ہے تو اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے. اور ہوا کیا، محبت کے چکر میں ہم ماں باپ نے تو بچے کو ان دونوں چیزوں سے محروم کر دیا. اس کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا آیا ہی نہیں، اور آئندہ زندگی میں بھی وہ کوائٹ انشور ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کے کسی بھی چیلنج کے اوپر کیا فیصلہ اٹھا سکے. اور تیسری بات یہ ہے جو بڑی ہی خطرناک ہے، وہ یہ ہے کہ بچے اپنی خوشی کے لیے دوسروں کے پر ڈپینڈ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں خوشی جو ہے وہ انسائیڈ سے ہوتی ہے، خوشی انسان کے اندر سے اٹھتی ہے. جس کو اپنے اندر کی دنیا میں خوش رہنا نہیں آتا، اس کو جتنی چاہے گہما گہمی ہو اس میں کچھ ہونا نہیں آتا. کیا ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ شاید دوسرے ہمیں خوش کر دیں گے، شاید ماحول ہمیں خوش کر دے گا، اور شاید جو اماں ابا بچپن میں چیزیں لے کے دیا کرتے تھے اسی طرح کی ہمیں چیزیں روز ملنے شروع ہو جائیں گی تو شاید ہم خوش ہو جائیں گے. تو وہ اپنی خوشی کو اچیومنٹ سے نکال دیتے ہیں. اور چوتھی بات، کبھی خوش ہونا بھی چاہیں تو چونکہ ان کی جو بھی کامیابی ہے
وہ ان کی اچیومنٹ نہیں ہے، جس میں ان کی محنت شامل نہیں تھی، ان کی ڈیسیجن میکنگ شامل نہیں تھی. یہی وجہ کہ لوگوں کی تعریف بھی ان کو خوش نہیں کرتی. یاد رکھیے اتنے ذہین ہر انسان ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ کون سی جو تعریف ہے وہ اوریجنل اور جینون ہے. سب کو اوریجنل اور جینون تعریف چاہیے ہوتی ہے. خوشامد کا سب کو بڑی اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے، بہت چھوٹے سے بچے کو بھی. تو یہ تو فیصلہ کرنا ہم ماں باپ کا کام ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کرپل کرنا چاہتے ہیں یا ہم اپنے بچوں کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ باپ اپنی اولاد کو جو سب سے قیمتی تحفہ دیتا ہے وہ ادب کا دیتا ہے. ادب کیا ہے؟ وہ ڈسپلن ہے. ڈسپلن کیا ہے؟ وہ سسٹم سکھاتا ہے. سسٹم کیا ہے؟ وہ سیلف کنٹرول کے اوپر چلتا ہے. حضرت عمر جو ہیں وہ بہت نصیحت کیا کرتے تھے کہ اپنی اولاد کو مشقت دکھاؤ، اپنی اولاد کو مشقت والی زندگی سے روشناس کرو. جن بچوں نے اپنے بچپن میں مشقتیں اور چیلنجز جھیلے ہوتے ہیں وہ بچے آگے چل کے بہت کانفیڈنٹ اور بہت یوزفل ثابت ہوتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ زندگی کے سفر کے لیے سب سے اہم ٹول کانفیڈنس اور پیس آف مائنڈ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی فیڈ بیک کا اور آپ کی کوئریز کا انتظار رہے گا.